پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تلاوت کے لیے میں بلاتی ہوں یہاں پہ ہمارے بہت اچھے بھائی ہمارے الیاس چودھری صاحب جو HHRD کے ساتھ وابستہ ہیں. آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا. تھوڑا سا انٹروڈکشن میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. مجھے بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں مجھ سے. تو یہ میوزک ویڈیو میں نے بنائی ہے, اس کو میوزک ویڈیو کہتے ہیں, جو کہ میری ہی غزل ہے ایک, اور اس کو گایا ہے کرم عباس نے پاکستان میں, اور اس کا میوزک بھی بنایا انہوں نے, اور یہاں پر ہم نے اس کو پروڈیوس کیا ہے, یعنی اس کی ویڈیو بنائی ہے. تو پوری کہانی جو ہے وہ غزل کے گرد گھومتی ہے. غزل کے جو الفاظ ہیں اس کے مطابق ہم نے پوری کہانی بنائی ہے. خاص بات یہ ہے کہ یہ لوکلی پروڈیوسڈ ہے, لوکل ہیرو ہیروئن ہے اس میں, لوکل سٹارز ہیں سارے, اور ابھی جب آپ اس کا معیار انٹرنیشنل ہم نے رکھا ہے. یہ خاص بات ہے اس کی کہ اس طرح کی ویڈیو یہاں پہ نہیں بنتی. یہ آپ نے صرف پاکستان اور انڈیا میں اور کوک اسٹوڈیو میں دیکھی ہوں گی. جب آپ اسے دیکھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا, لیکن کچھ لوگوں نے دیکھا ہے, ان کو اندازہ ہے اس بات کا. تو یہاں پہ میں نے کچھ معزز مہمانوں کو بلایا جو کہ کچھ کامنٹس کریں گے کریٹیوٹی کے بارے میں. میں یہ بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ جب میں ہیوسٹن آئی تھی تو یہاں کریٹیوٹی یا کریٹیو لوگ بالکل نہیں نظر آتے تھے, اور مجھے ایسا لگتا تھا میں کوئی ایلین ہوں یہاں پہ جو کوئی آرٹ کی بات کرتی ہوں یا کوئی کریٹیوٹی کی بات کرتی ہوں. لیکن ماشاءاللہ اس شہر نے بھی ترقی کی ہے, گرو کیا ہے, ہم نے بھی گرو کیا ہے اس شہر کے ساتھ, اور اب آرٹ کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں, آرٹ ایگزیبیشنز بھی ہوتی ہیں, میوزک ویڈیوز بھی پروڈیوس ہو رہی ہیں. لیکن یہ جو ہم نے ایک یہ سنگ میل ہے میرے سفر میں, میری جرنی میں, یہ آج آپ جب ویڈیو دیکھیں گے اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. تو میں سب سے پہلے یہاں پہ کامنٹس کے لیے انوائٹ کرنا چاہتی ہوں ہمارے بہت اچھے کمیونٹی ممبر ہیں, ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں, ناصر عباسی, اور میرے اس جرنی کو یہ بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں, تو یہ بڑی بہتر طریقے سے اس کو بتائیں گے. شکریہ فرح جی. السلام علیکم ایوری باڈی. یہ 3 منٹس میں فرح جی کا تو میرا خیال ہے ان کا سوچنے میں ہی 3 منٹ لگ جائیں گے, ایسی شخصیت ہیں. اور واقعی جب میں یہاں آیا نا تو طاہر بھٹی میرے دوست ہیں, وہ لے گئے, ان کی کتاب کی رونمائی ہو رہی تھی, تو وہاں پہ میں نے دیکھا, میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, تو میں سوچ رہا تھا کہ یار کتنا مشکل ہے ایک خوبصورت شاعرہ سے خوبصورت انداز میں خوبصورت الفاظ کو خوبصورت شعروں میں ڈھالنا. تو ماشاءاللہ پھر اس کے بعد فرح جی کے ساتھ ہماری دوستی ہو گئی, اقبال بھائی سے بھی, تو بہت اچھا, ہم نے بہت کچھ سیکھا ان سے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے جو شوق ہے, یہ جو تخلیقی جو ان کے مظاہر ہیں, ان کو کنٹینیو رکھیں, کیونکہ شوق کو عازم سفر رکھیے, بے خبر بن کے سب خبر رکھیے, ٹھیک ہے نا. چاہے نظریں ہوں آسمانوں پر, پاؤں لیکن زمین پہ رکھیے. بات کیا ہے یہ کون پرکھے گا, آپ لہجے کو پراثر رکھیے. اور فرح جی یہ آپ کے سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, کیپ اٹ اپ. 3 منٹس ہونے کو ہیں. برطرف اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی, برطرف اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی, ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نہ ناپ, جاوداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. شکریہ. بہت شکریہ, آپ نے صحیح ٹائم لیا بالکل, اور بہت اچھا بولا. ہمارے دوسرے اسپیکر ہیں جو کہ بہت بیزی رہتے ہیں, بہت ان کا اسکیجول اتنا بیزی ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کمیونٹی ایونٹ میں بہت مشکل سے نظر آتے ہیں. آج وہ ہمارے سنگر بھی ہیں, ڈاکٹر ہیں, میڈیکل ڈاکٹر, اور US آرمی میں لیفٹیننٹ کرنل ہیں. ماشاءاللہ ان کے بہت سارے فیدرز ہیں ان کے کالر میں, تو ان کو انوائٹ کرتی ہوں. ڈاکٹر امتیاز احمد. بہت شکریہ تعارف کا, اینڈ تھینک یو فار ناٹ لمیٹنگ می فار 3 منٹس. تو میں 3.5 منٹ لوں گا, میں ذرا مائک اوپر کر لوں.
بہت شکریہ فرح، بہترین محفل آپ نے سجائی ہوئی ہے. میرا تعلق فرح سے میرے میں 2022 میں ہوا. میں اپنے زندگی کے ایک مرحلے سے گزر رہا تھا اور انہوں نے ایک پروگرام رکھا تھا اپنے شو پہ TV1 پہ جو کہ ویلنٹائنس ڈے سے اس کا تعلق تھا. تو میں نے کہا ان سے کہ بھائی میں ویلنٹائن اکیڈمی سے رسٹیکیٹ کر دیا گیا ہوں تو میرا کوئی سلسلہ نہیں بنتا اس موضوع پہ بات کرنے کا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پھر بھی آئیں گے اور اب بات کریں گے. تو ہم نے بات کری. پھر اس پروگرام کے دوران اور اس کے بعد ہماری دوستی ہو گئی اور اس میں جو بات جو زیر موضوع تھی وہ یہ کہ محبت آفاقی ہے. محبت صرف رومیو جولیٹ یا شیریں فرحات کی یہ میراث نہیں ہے، یہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے. اس میں ماں باپ کی محبت ہے، بہن بھائی کی محبت ہے. ہمارے پیشے میں مریضوں سے محبت ہو جاتی ہے اور ہم دل لگا کے علاج کرتے ہیں ان کا. کبھی محبت مریض بھی کرتے ہیں، ان کے لواحقین بھی کرتے ہیں. مجھے ایسی جھپیاں پڑی ہیں جان بچانے کے اوپر کہ جان چھڑانا پڑتا ہے کہ یو سیو مائی لائف، مائی فادرز لائف، اور یو سیو مائی ہسبینڈز لائف یا وائس ورسا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جہاں تک فرح کا تعلق ہے اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ان کی ڈیپتھ کیا ہے، ان کی سوچ کہاں ہے، ان کی فکر کہاں ہے، ان کی کریٹیوٹی جو ہے وہ کہاں پہ ہے. شی از ویری بلیسڈ. آئی تھنک اللہ میاں جب ٹیلنٹ بانٹ رہا تھا تو اس نے بڑی فیاضی سے ان کو نوازا ہے کہ پینٹر بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، میڈیا پرسن بھی ہیں، ہوسٹ بھی کرتی ہیں. آئی تھنک وی او ہر اے لاٹ آف سپورٹ and promotion and we should help her out to I think sky's the limit for her. جو کچھ وہ کر رہی ہیں اس وقت ٹی وی میں نے اس کی جھلک دیکھی ہے اس ویڈیو کی. اٹ از ویری گڈ آئی تھنک اینڈ آئی تھنک ان کو ٹیلی فلم میں پروڈکشن میں آنا چاہیے the way she thinks. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ اداس چہرے، یہ ہنسی تبسم تیرے انجمن میں شاید کوئی آئینہ نہیں ہے. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر امتیاز، بہت خوبصورت آپ نے شعر سنایا. اب اس کے بعد ہماری ایک دوست ہیں، بہت گہری دوست. میں نے سوچا کہ خواتین کی نمائندگی بہت ضروری ہے اور ان کے ساتھ میں نے پروفیشنلی بھی بہت کام کیا ہے اور ان سے میری دوستی بھی بہت ہے. میں یہاں پہ دعوت دیتی ہوں امیگریشن اٹرنی مصباح چودھری کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. I will warn everyone, شعر ویر مجھے بالکل نہیں آتے. یہ ادھر فرح ہیں، ادھر وہ ناصر بھائی نے بڑے شعر سنائے. پھر مطلب مجھے آپ زیادہ سے زیادہ 1-2 شعر آتے ہوں گے، وہ بھی علامہ اقبال کے. سو اس کے علاوہ لیکن اف یو آسک می اباؤٹ ہاؤ ویل آئی نو فرح، وی بوتھ گو اے ویری لانگ وے. اور جو ان سے ایک پروفیشنل آپ گروتھ دیکھتے ہیں، میرے خیال میں انہوں نے میری پروفیشنل گروتھ کو بہت آبزرو کیا ہوا ہے. اینڈ دا سیم وے لائک وائز میں نے ان کی پروفیشنل گروتھ دیکھی ہے اور ان میں ٹیلنٹ جو ان سے ہے اس کو بہت ڈسکور کیا. اینڈ آئی وش ہر آل دا بیسٹ. تھینک یو. بہت شکریہ مصباح جی، آپ نے تو کچھ زیادہ اختصار سے کام لیا. تو اب میں یہاں پر دعوت دیتی ہوں، ہمارے بہت دور سے مہمان آئے ہوئے ہیں. نک مرزا صاحب، میں ان کے ساتھ پچھلے 2.5 سال سے شو کرتی ہوں ٹیلی ویژن پہ اور بہت سارے لوگ شاید ان کو پہچان بھی لیں گے. تو ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ بھی آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں کیونکہ ان کے ساتھ تو میں شو کرتی ہوں. السلام علیکم. Farah, first of all, thank you so much for having me here. It's an honor and privilege. اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ میں ہیوسٹن 27 سال کے بعد آیا ہوں. I have been living in Dallas since 1985. The last time I was in Houston is 1998 when my parents came here. Credit goes to you. اگر آپ کا یہ چاند پہ بھی ہوتا تو میں وہاں پہ بھی آپ کے لیے آتا. But I know Farah for almost 3 years now. We do a real estate and current affairs show. And she's very innovative, very creative, and very passionate about the things she does. And what you have accomplished and the plans you have for the future, for the community, and the passion you have for the community, we wish you all the best. بہت بہت شکریہ. خاص طور پر جو چاند پہ بھی آپ آ جائیں گے تو دیٹس لائک سم تھنگ بگ. اب میں یہاں پہ دعوت دیتی ہوں ہمارے ان کے ساتھ بھی میں نے بہت کام کیا ہے، بہت معزز
डॉक्टर जावेद अशरफ वाइस चांसलर रह चुके हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी के, और मैंने पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इनके साथ बहुत काम किया है और हमेशा मेरी क्रिएटिविटी को बहुत सपोर्ट करते हैं और हमेशा कहते हैं कि फ़रा आपने बहुत आगे जाना है, आप काम करें बस। आइए तशरीफ़ लाइए। शुक्रिया आपका फ़रा, आपने बताया नहीं कि मुझे भी कुछ अल्फाज कहने हैं। इनकी शायरी मैंने सुनी है, शायरी तो मुझे भी ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन ये ज़ंजीरों की और यरगमाल ये दो लफ्ज़ मुझे याद है, इनकी शायरी में बहुत आते हैं। बहरहाल शी इज़ एक्सट्रीमली एक्टिव, और आप में से अक्सर लोगों को मालूम है कि हमने पाकिस्तान से ख़ासे नामवर लोगों को बुलाए टॉक देने के लिए। फ़रा ने कहा कि आपने कभी किसी फ़ीमेल को नहीं बुलाया। परसों हमने अपनी पहले फ़ीमेल को बुलाया है, डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा, जो 2 लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ की वाइस चांसलर पाकिस्तान में रह चुकी हैं। तो फ़रा इज़ अ ग्रेट एसेट टू दिस कम्युनिटी एंड आई विश हर वेल विद व्हाट शी इज़ डूइंग एट दिस टाइम। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे अगले स्पीकर जनाब रफ़ीक सौदागर हैं। इनके बारे में आपको ये बता दूं कि इन्होंने ना सिर्फ मेरी म्यूज़िक वीडियो स्पॉन्सर की है, बल्कि मैं इनकी पर्सनालिटी से भी बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। ही सच अ हम्बल पर्सन, और यहाँ पे बिज़नेस में अभी इनको 50th अवार्ड मिला है मैकडॉनल्ड्स की दुनिया में, एंड ही ओन्स अ लॉट ऑफ मैकडॉनल्ड्स, बट ही इन सच अ हम्बल फैमिली। आई हैव नेवर सीन सच अ हम्बल फैमिली। दावत देती हूँ जनाब रफ़ीक सौदागर को। और जब मैंने इनसे कहा कि आपने कुछ बोलना है, तो इन्होंने कहा मुझे तो सिर्फ बिज़नेस आता है, मुझे ये म्यूज़िक कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा आप ये बताइएगा कि म्यूज़िक को बिज़नेस कैसे बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फ़रा को मैं अभी रिसेंटली मिला हूँ, मैं नॉट लॉन्ग, अभी 2-3 महीने में हैं। और यूजली आई सॉ हर व्हेन द फंड रेजिंग वाज देयर इन ह्यूस्टन, सो यूजली दे कॉल मी फॉर द फंड रेजिंग, सो आई गो देयर एंड आई सॉ हर अप देयर एंड वी टुक द पिक्चर विद, शी टुक अस द पिक्चर विद अस, मी एंड माय वाइफ। Suddenly she called and told me that I'm doing such a this, I'm making a video, so I need help. So she came to me, talked to her, and I saw her talent, and I really appreciate it, and wish her good luck about producing the songs. And she told me, you need to say something about entertainment. I can write down the book about hamburger, but I cannot say anything about entertainment. So I tried my best, but I could not find it. I said, no, I cannot say anything about entertainment because I don't know how to sing, and I don't know to say shari either. I'm a businessman. So wish you good luck, and thank you very much. बहुत शुक्रिया आपके आने का, और ये जो चंद अल्फाज आपने कहे हैं, दे मीन अ लॉट टू मी। अब हमारे पास नेक्स्ट स्पीकर हैं। एक्चुअली थोड़ा सा मसला ये हुआ कि क्योंकि ये वीडियो अभी कॉपीराइटेड है, और कॉपीराइट होने की वजह से इसको बहुत सारा मैं शेयर नहीं कर सकती थी, तो कुछ लोगों ने अभी इस वीडियो को नहीं देखा है, तो जाहिर है कि वो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि अभी आपने एक चीज़ देखी नहीं है तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने देखा है, वो उनमें से एक साहब जो है, उनको मैं अब बुला रही हूँ, जो कि हमारे हर दिल अजीज़ PAGH के प्रेसिडेंट हैं जनाब सिराज नारसी, और ख़ुद भी इनका ताल्लुक़ भी ये अदब को बहुत प्रमोट करते हैं। मेरी किताब की रोनुमाई भी इन्होंने की थी, और ये ख़ुद भी ड्रामे लिखते हैं और कोशिश करते हैं ड्रामा बनाने की, तो रेलेवेंट सब्जेक्ट है इनका। बहुत शुक्रिया फ़रा। ये नीचे होगा या नहीं? अच्छा, हाँ। मेरी ज़िंदगी है ड्रामा, मेरी ज़िंदगी तराना। फ़रा के बारे में क्या कहें, हर कुछ अरसे में फ़रा की ज़िंदगी का एक नया पहलू सामने आता है। पहले हमने इनको शायर के तौर पे जाना, फिर पता लगा कि बहुत अच्छी खूबसूरत आर्टिस्ट भी हैं, और कल्चरल और इस्लामिक आर्ट के हवाले से बड़े शाहकार इन्होंने क्रिएट किए हैं। फिर जो है वो पिछले दिनों इनका वीडियो देखने का मौका मिला, 2-3 दफ़ा इन्होंने फ़ोन किया कि आपसे मिलना है। बहरहाल जब मुलाकात हुई और उन्होंने अपना ये वीडियो शेयर किया, तो आई वॉज़ रियली अमेज्ड कि इस एक शख्सियत के अंदर कितने मुतअद्दिद किस्म के टैलेंट्स हैं। सो आप देखेंगे वीडियो, आप भी पसंद करेंगे, बट इट फॉर मी, फॉर अ पर्सन टू हैव सो मेनी मल्टीपल टैलेंट्स इज समथिंग अमेजिंग। फॉर यू आर गिफ्टेड एंड वी आर थैंकफुल दैट यू आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी।
ان کی پچھلی کتاب عجیب سے چپ کی رونمائی بھی ہم نے پاکستان ایسوسیشن میں کی. تو اس وقت جب انہوں نے مجھے بولنے کے لیے بلایا تو مجھے احساس ہوا کہ میری شادی کو تقریباً 35 سال ہو چکے ہیں, تب سے بس عجیب سے چپ ہی ہے زندگی میں. لیکن بیگم صاحبہ معاف کر دیجیے گا, آپ ہی کے گھر آپ کے ساتھ جانا ہے. لیکن جب یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو وہ چپ ختم ہو جائے گی. ماشاءاللہ اتنی اچھی ویڈیو ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں بخشے اور آپ نئے نئے ٹیلنٹ سے کمیونٹی کو محسوس کرتی رہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کے آنے کا بھی. اب ہمارے جو اسپیکر ہیں, لاسٹ اسپیکر, وہ ہمارے ہر دل عزیز کونسل جنرل جناب آفتاب چودھری. میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ خاص طور پر آج میرے لیے آئے ہیں اور ہمیشہ میری کریٹیوٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. جب میں اپنی کتاب کے لیے پاکستان جا رہی تھی تو میں نے ان کے کان میں چپکے سے کہا کہ مجھے گورنر ہاؤس میں مشاعرہ سنانا ہے اپنا. تو پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کہ وہاں جب پہنچی تو گورنر نے کہا کہ مشاعرہ ہوگا یہاں پر. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمین. جب میرا خیال میں پہلے ہی 2-3 دن تھے جب میں آیا تو فرا سے میری ملاقات ہوئی. شی واز ہولڈنگ مائک آف سم چینل, تو اس پہ کچھ اسٹیٹمنٹ لے رہی تھیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج پہ میں نے دیکھا کہ یہ شاعری میں شغف رکھتی ہیں, اور پھر ان کی کتاب کا جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا, تو پھر ان کی شاعری کو بھی میں نے بڑے غور سے دیکھا, پڑھا. اس میں بھی میں نے دیکھا کہ پہلے بھی میرا خیال میں ایک آدھ دفعہ میں نے ذکر کیا کہ ان کے آرٹ میں باقاعدہ ایوالو کیا ہے. اگر ان کی پہلی کتاب کو دیکھیں اور ان کی آخری کتاب عجیب سی چپ کو دیکھیں تو اس میں آئیڈیاز, تصورات اور ایکسپریشن سب میں انہوں نے ایوالو کیا ہے. اور میرا خیال میں یہ غزل بھی اسی کتاب سے انہوں نے لی ہے, جس کا میوزیکل ویڈیو جو انہوں نے بنائی ہے. پھر اس کے بعد ایک دفعہ اسلامک آرٹ کے جو اینول پروگرام ہوتا ہے تو اس میں ایک دفعہ دوڑتی ہوئی مجھے نظر آئیں. تو میں کچھ چیزیں اٹھائی ہوئی تھیں. میں نے ان سے کہا کہ کیا ہوا ہے, خیریت, کدھر بھاگی جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ادھر میرا بھی اسٹال ہے, آئی ایم اے پینٹر ایز ویل. سو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ان کو دیکھا کہ اتنی جوہتیں ہیں ان کی شخصیت کی. آرٹ اور کریٹیویٹی ان کے اندر کوٹ کے بھری ہوئی ہے. جیسے انہوں نے خود بتایا کہ جب یہ آئی آج سے 20-22 سال پہلے یہاں پر, تو ہیوسٹن میں اتنے آرٹ لور اسپیشلی اردو کے لوگ نہیں تھے. تو مجھے یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں محسوس ہوتا کہ یہ ہیوسٹن میں اردو کی بڑی توانا آواز ہیں جنہوں نے اردو کو اور اردو شاعری کو آگے بڑھایا ہے. آج انہوں نے جس فیلڈ میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے جا رہی ہیں, اب یہ بہت ڈیفیکلٹ فیلڈ اس لیے بھی ہے, اگر آپ یہ دیکھیں کہ غزل کو انہوں نے پکچرائز کیا ہے. غزل ایک بہت مشکل ٹاپک ہے کہ جس کے سارے اشعار ایک ڈیفرنٹ تھیم کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اس کو ایک ویڈیو میں پرونا آئی تھنک ہم دیکھیں گے. اور مجھے یقین ہے آپ کے ٹیلنٹ پر بھروسہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ بھی بہت اچھا انصاف کیا ہوگا. تو میرا خیال میں آئی وش یو گڈ لک. ہم آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر بہتر رائے دینے کے قابل ہوں گے. تھینک یو, پلیز انجوائے. بہت شکریہ آپ کا, بہت خوبصورت الفاظ آپ نے. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ غزل واقعی بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس کا ہر سٹینزا ڈیفرنٹ کہانی پیش کرتا ہے, لیکن میں نے اس ویڈیو میں پوری کہانی ایک بنائی ہے. جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس کا. میں یہاں پہ سارے میرے معزز مہمان ہیں, بلکہ میرے گہرے دوست ہیں سارے کے سارے.
تو لیکن کچھ لوگوں کو میں انٹروڈیوس کروانا چاہتی ہوں. جیسے یہاں پہ ہمارے شہری بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, شہری رضا جو کہ ہمارے سنگر ہیں بہت اچھے, اور پاکستان سے مشہور اپنا شہرت لے کر آئے ہیں اپنی. اس کے علاوہ ہمارے ڈاکٹر ارسلان, کھڑے ہو جائیے ذرا. انہوں نے ابھی کامیڈی شو کیا تھا, ڈاکٹر ارسلان اوان, لس بیلا میں سننے کا موقع ملا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور باقی تمام ہی لوگ یہاں. تو میں جب اس کو سیٹنگ کر رہی تھی تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ میرے پاس 80% VIPs ہیں, میں کیا کروں, کہاں بٹھاؤں ان کو. تو اب میں صبر آپ کا جو ہے آزمائش اس کی کم ہو جاتی ہے, ختم ہوتی ہے. میں یہاں پہ اپنی ٹیم کو انوائٹ کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو ان سے انٹروڈیوس کرواؤں. تو سب سے پہلے میں یہاں پر بلا رہی ہوں شہنیل مٹھا, ارم بٹ, آغا علی اعجاز اور میں ہوں. اچھا, ہمارے یہاں اس ویڈیو کے جو ہیرو ہیں ڈاکٹر اشر خان, وہ اویلیبل نہیں ہو سکے کیونکہ ان کو اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ کینیڈا جانا تھا, اور آپ کو پتہ ہے پھر بیگمات کیسی ہوتی ہیں, تو وہ نہیں آ سکے. لیکن یہ کہ ہماری ہیروئن اور ہماری کوآرڈینیٹر اور علی, آپ بھی آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے ذرا یہاں پر آئیے جی. تو میں یہاں پہ چاہوں گی, یہ ہیں شہنیل اور یہ ہیں ارم جو ہیروئن ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم سب ہیوسٹن کے ہیں لوگ. جب آپ دیکھیں گے یہی خاص بات ہے اس کی, آئی ایم پراؤڈ آف اٹ, کہ یہ ہیوسٹن کے لوگوں نے بنائی ہے, اس میں ہیوسٹن کے لوگوں نے کام کیا ہے اور ہیوسٹن میں پکچرائز کیا ہم نے اس کو, یہیں ایڈیٹ ہوا ہے, یہیں بنا ہے یہ سارا, اور اٹ از گوئنگ ٹو تھرائیو. اب جیسے آپ نے بتایا کہ میں ٹیلی فلم کا ارادہ رکھتی ہوں, اس کے بعد جو میں جب میں بات کروں گی تو پھر میں آپ لوگوں کو اپنا پلان بھی بتاؤں گی. تو میں چاہتی ہوں سب سے پہلے شہنیل آپ شیئر کریں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا. شہنیل کوآرڈینیٹر تھی اور شہنیل نے ڈاؤن ٹاؤن میں گاڑی بھی چلائی, جو بھی آپ دیکھیں گے. شہنیل نظر نہیں آ رہی اس میں, آئیے. تھینک یو فرح, آپ نے کچھ زیادہ ہی کوآرڈینیٹر. سو میں فرح کو کافی عرصے سے جانتی ہوں, سال 15 سال ہو گئے ہوں گے. اینڈ میں نے ان کی جرنی دیکھی ہے کہ جس طرح سے ان کی کریٹیوٹی, پہلے ریڈیو, پھر ٹی وی, پھر شاعری تو پہلے سے ہی کرتی تھی, پھر آرٹسٹ لائک پینٹنگ. بٹ اس دفعہ جو میں نے ان کی کریٹیوٹی ایکچولی لائک لائیو دیکھی ہے, دا بیہائنڈ دا سینس. جو میں نے ان کی غزل پڑھی, انہوں نے کہا اس پہ ویڈیو بنانی ہے شنیل. ایک انہوں نے سنایا مجھے, آڈیو سنایا, تو وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ یہاں پہ بنانی ہے. تو میں نے کہا آپ کو کیا چاہیے, کیا ہیلپ چاہیے؟ تو کہتی ہے مجھے ہیروئن چاہیے. تو میں نے کہا چلے میں آپ کو ہیلپ کرتی ہوں, کسی سے ملواتی ہوں, کنیکٹ کرتی ہوں. تو پھر میری فرینڈ ہے ارم, اس سے میں نے فرح کو کنیکٹ کروایا. اینی ہاؤ, لانگ اسٹوری شارٹ, میں نے ان کی بیہائنڈ دا سینس جو کریٹیوٹی دیکھی نا, کہ انہوں نے ایک ورڈ, ایک غزل کا, اٹس ناٹ لائک کہ آپ اگر جب دیکھو گے تو ایک ورڈ میں کچھ نہ کچھ آپ کو ایک نئی چیز, نیا سین نظر آئے گا. انہوں نے اس چیز کا بڑا خیال رکھا ہے کہ, اور ان کا ایک ویژن تھا اس غزل کے لیے, ان کا ایک ویژن تھا جو آئی ہوپ کہ آپ کا ویژن آیا کیمرے پہ, لائک آئی تھنک سو. بٹ ان کا ایک ویژن تھا جو انہوں نے پورا ایک ورڈ پہ اس پہ فوکس کر کے انہوں نے وہ بنایا ہے. بٹ سو دیٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرئنس لکنگ ایٹ ہر کریٹیوٹی, اینڈ آئی واز سو امپریسڈ کہ ایسا بھی ہوتا ہے, اینڈ دین جب فائنل رزلٹ دیکھا ہے جو آپ لوگ ابھی دیکھیں گے تھوڑی دیر میں, it's amazing, I was blown away. So without آپ لوگ کو ڈریگ نہیں کرنا چاہتی, but I wish you all the best. And she has the eye for doing things, so the vision and the eye for doing things. So thank you. یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ شہنیل میری وہ دوست ہے کہ جس سے بات ہو نہ ہو ڈزنٹ میٹر, میں شہنیل کو کال کرتی ہوں اور کہتی ہوں شہنیل مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے تمہارا گھر چاہیے, مجھے یہ چیز چاہیے, ایک لڑکی چاہیے, ایک لڑکا چاہیے. تو شہنیل کبھی انکار نہیں کرتی, کہیں نہ کہیں سے وہ مجھے دکھائے گی, اچھا اس سے مل لو, اچھا اس سے مل لو. ہم نے بہت سارا جو ہے وہ لوگوں کا ہم نے ٹیسٹ بھی کیا, اسکرین ٹیسٹ کیا, اور ہم نے دیکھا ان کو, اور شہنیل کا ہم نے گھر بھی استعمال کیا. شہنیل سے جو کچھ ہو سکتا تھا کوپریشن, جو سپورٹ ہو سکتی تھی, اس نے کی. تو تھینک یو سو مچ شہنیل. آج میں سب کے سامنے ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں. اور ہماری یہ جو ہیروئن ہیں آج کی, یہ ہیں ارم بٹ. تو ارم آپ کچھ کہنا چاہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ,
مجھے اتنی اچھی اپرچونٹی دی. اور میں فرح کو زیادہ جانتی نہیں ہوں, لیکن میں نے بہت کم ٹائم میں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا, اور یہ بہت ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں, اور میں نے بہت چیزیں سیکھی ہیں ان سے بہت کم ٹائم میں, اور آئی وش کہ ہم لوگ اور بھی بہت زیادہ کام کریں گے ایک ساتھ. اور thank you so much for trusting on me, and I think thank you so much for everyone for coming and appreciate our work. I think آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھ کے بہت اچھا لگے گا, اور مجھے پلیز سب بتائیے گا کہ کام کیسا تھا ہم لوگوں کا. تھینک یو سو مچ. علی آغا سرفراز علی, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ علی کی اور میری ایسوسیشن TV1 میں پچھلے 14 سال سے ہم ساتھ کام کرتے ہیں, اور علی جو ہے اس کے ساتھ میری یہ کریٹیو کیمسٹری بہت ملتی ہے, کیونکہ ہم نے اتنا کام بھی کیا ہے. ہی انڈرسٹینڈس کہ مجھے کیا چاہیے. تو جب میں نے علی کو کہا کہ علی مجھے یہ چاہیے, یہ سین چاہیے اس طرح کا, تو علی نے اس کو ایگزیکٹلی ویسا شوٹ کیا اور مجھے دکھایا, فرح یہ دیکھیں یہ آپ کو ایسا چاہیے. میں نے کہا بالکل یہی چاہیے. تو یہ خاص طور پر یہ جو سین آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا فیوریٹ سین ہے اس میں ویڈیو میں. اور جب ہم یہ شوٹ کرنے گئے تھے گیلویسٹن, تو اچانک وہاں پہ جو ہے بہت تیز ہوا چلنے لگی اور ایک دم گہرے بادل آ گئے, بٹ دیٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز, کیونکہ اس سے ہماری ویڈیو اور اچھی ہو گئی, کیونکہ وہ جو شعر تھا اس کا مفہوم اور واضح ہو گیا. تو علی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جی ایوری ون. جیسے فرح نے بتایا کہ ہماری ایسوسیشن, ہمارا تعلق TV1 کے حوالے سے تقریباً 12 سے 14 سال تک کا پرانا ہے. تو ہم نے بہت سا کام کیا ہے ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے, اور بہت سے پروجیکٹس اکٹھے کیے ہیں. لیکن ان کی یہ جو ہڈن ٹیلنٹ ہے وہ میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ میرا بیک گراؤنڈ ڈراما سے ہے پاکستان. آئی ورک لائک 20 years there, اور بڑے اچھے ریناؤنڈ ڈراماز میں نے پروڈیوس کیے ہیں ایز اے ڈائریکٹر فوٹوگرافی اور ایز اے ایسوسیٹ ڈائریکٹر. تو میں اسکرپٹ ہینڈلنگ اور یہ اسکرین پلے اس سارا کا نالج رکھتا ہوں میں. تو جب انہوں نے مجھے اسکرپٹ دیا اور مجھے بتایا کہ علی یہ شوٹ کرنا ہے, تو میں نے کہا اسکرین پلے. انہوں نے کہا جی یہ اسکرین پلے از اے ڈفرینٹ جاب, اور جو اسکرپٹ ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو یہ 2-3 جابز انہوں نے اکٹھی پٹ ٹوگیدر کی ہیں, جو آئی واز امیزڈ. ان کے کام تو بہت دیر سے کر رہا تھا میں ان کے ساتھ. تو جب انہوں نے اسکرین پلے دکھایا, تو اسکرین پلے اچھا ہو تو جو ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی, جو کیمرہ مین ہوتا ہے اور جو ایڈیٹر ہوتا ہے, اس کے لیے بہت چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. میرے محسن, میرے بڑے بھائی رشید بھائی تشریف فرمائے, میرے استادوں کا درجہ رکھتے ہیں, وہ سمجھیں گے اس بات کو کہ جب ہم ایڈٹ کرتے ہیں, کہ میں آئی واز ایڈیٹر ٹو, تو ایڈیٹنگ کے دوران اگر آپ کی اسکرین پلے میں یا اس میں کوئی میچ کٹنگ کے حوالے سے کوئی فلاور رہ جائے تو ایک مصیبت پڑ جاتی ہے اس کو سین کو جوڑنا. انہوں نے پریسائزلی مجھے بتایا کہ علی یہ شاٹ 2 لینے ہیں ٹیکس, تیسری نہیں لینی, جبکہ ہم ڈراماز میں 20 ٹیکس تک لیا کرتے تھے. تو انہوں نے 2 لی اور دے ور پرفیکٹ. انہوں نے بتایا علی مجھے یہ چاہیے, کیونکہ گورا جو ہے وہ فلم جو پروڈیوس کرتا ہے, تو اس کا جب پیپر ورک کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی فلم از ڈن, شوٹنگ از بیلنس, شوٹنگ رہ گئی ہے پیچھے, ایڈٹ رہ گئی ہے, کیونکہ مین فوکس ہوتا ہے آپ کا جو اسکرپٹ ہے. تو آئی واز امیزڈ کہ جب انہوں نے مجھے دکھایا اسکرپٹ, تو میں تو چونکہ کرتا رہا یہ کام, تو میں نے کہا فرح اٹس گونا بی اے گریٹ تھنگ جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. تو ایگزیکیوشن بہت اچھی ان کی. ایک چیز ویژولائز کرنا, جو پہلی چیز جو ہے وہ تخیل آپ کے دماغ میں آتا ہے, اس کے بعد وہ چیز آپ کے پیپر پہ جاتی ہے, اس کے بعد اس کو ویژولائز کر کے اسکرین پر لاتے ہیں. تو شی ڈیڈ اے ونڈرفل جاب. تو آئی واز ریئلی امیزڈ. آئی ایم اسٹل ان شاء اللہ تعالیٰ آئی پرے کہ وہ آگے بھی ایسے پروجیکٹس بنائیں, اور ہوپ فلی پائپ لائن میں ہیں ہمارے ساتھ بہت سارے پروجیکٹ. تو آئی وش یو گڈ لک ٹو فرح. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ علی. یہاں پہ میں کچھ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا اور میری ہیلپ کی. ہماری نسرین عظمت ہیں, یہاں پہ ہمیشہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں, خاص طور پر خواتین کو. ہوا کیئر ویلفیئر آرگنائزیشن ہے ان کی. تو تھینک یو نسرین, آپ نے مجھے سپورٹ کیا اس کام میں. ہمارے رفیق سوداگر, ان کا ہم آلریڈی شکریہ ادا کر چکے ہیں, ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا. اس کے علاوہ ہمارے ناصر عباسی, یہ انہوں نے مجھے ٹل لائف کا کہہ دیا ہوا ہے کہ آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی آئی ول سپورٹ یو, نو پرابلم. تھینک یو سو مچ. اور ہمارے ظفر اقبال ہیں, ظفر بھائی, وہ ابھی آج شاید آئے نہیں ہیں یہاں پہ, لیکن ان کا بھی شکریہ. پھر میڈیا میں یہاں صوبیہ چیمہ بیٹھی ہیں, ان کا شکریہ. ہمارے محمود بھائی کا تو بے انتہا شکریہ. محمود بھائی کا تو جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے. یہ اور ناہید, حالانکہ میری دوستی بھی بہت ہے ناہید سے, لیکن اس کے علاوہ, دوستی کے علاوہ بھی جب بھی میں نے ان کو آواز دی ہے, دے آر آلویز دیئر. آئی ایم بلیسڈ, آئی ایم ریئلی بلیسڈ.
تو تھوڑی سی بات کریٹیوٹی کے حوالے سے کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا, چودھری صاحب نے بھی ذکر کیا اور بہت سارے لوگوں نے کہا, تو میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین اس طرح کرتی ہوں میری ذات کے حوالے سے, کہ ایک دنیا ہوتی ہے جو باہر کی دنیا ہوتی ہے, اور ایک دنیا انسان کے اندر کی دنیا ہوتی ہے. تخلیقی یعنی کریٹیو لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر کی دنیا بہت روشن اور صاف ہوتی ہے, زرخیز بھی ہوتی ہے, جہاں ہر روز نئی فصل اگتی ہے. میں اپنے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ میری کریٹیوٹی کو جتنی بھی آپ زاویے دے دیں, جتنی بھی جہتیں دے دیں, وہاں پھر بھی روز نئی فصل اگتی ہے. لیکن اگر اس فصل کو کاٹا نہ جائے اور یعنی تخلیقی عمل کو روک دیا جائے تو پورے جسم میں جھاڑ جھنکار اگنے لگتے ہیں, یعنی آپ کو ویڈز اگنے لگتے ہیں, آپ کو ان کو کریٹیو اظہار نہیں مل رہا ہوتا تو آپ اندر سے جو ہے خراب ہونے لگتے ہیں. تو کچھ لوگ مجھ جیسے ہوتے ہیں جن کا تخلیقی اظہار مختلف سمتوں میں بہتا ہے. آپ لوگوں نے اب تک میرے تخلیقی جوہر کو آرٹ, شاعری اور ٹی وی اینکر کی صورت میں دیکھا ہے, لیکن آج آپ ایک نیا زاویہ دیکھیں گے. ٹی وی 1 پر رہتے ہوئے میں نے بہت سارے پروگرام پروڈیوس بھی کیے اور ڈائریکٹ بھی کیا. ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے پہلے یہ کام نہیں کیا, میں نے کیا یہ کام. لیکن جب آپ کسی ادارے کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ادارے کی مہر لگ جاتی ہے آپ کے ہر کام کے اوپر. تو اسی وجہ سے اس بات نے مجھے یہ اس موڑ تک لے کر آئی یہ بات کہ ڈیجیٹل فارم میں کچھ ایسا تخلیق کروں جس پر کسی کی چھاپ نہ ہو. اور اس کے لیے میری اپنی شاعری میرے لیے موزوں ترین سبجیکٹ تھی, جہاں میں اپنے تمام تر تخیلات کو مجسم کر سکتی تھی. بہت سارے سوال جو ٹیکنیکل ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں, تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے یہ غزل گائی گئی. کرم عباس پاکستان میں ہیں جو حامد علی خان کے رشتہ دار ہیں, انہوں نے اس کو گایا, انہوں نے میوزک بنایا اس کا. جب اس کا میوزک بن گیا اور یہ غزل گائی گئی تو مجھے یہ بہت اچھی لگی, انہوں نے بہت اچھا گایا ہے اس کو. اور میں پچھلے 1 سال سے اس کو ویڈیو بنانے کا سوچ رہی تھی, یعنی یہ پروجیکٹ ایک دن میں کمپلیٹ نہیں ہوا. آئی واز کنٹینیوسلی تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ اس پہ مجھے کیا کرنا ہے. میں جب کسی بھی جگہ کو دیکھتی ہوں, کسی چیز کو دیکھتی ہوں, کسی انسان کو دیکھتی ہوں, مجھے اس کا پوٹینشیل نظر آتا ہے. مجھے وہ اس طرح نظر نہیں آتا, مجھے اس کا پوٹینشیل نظر آتا ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے, یہ کیا کرے گا, یا یہ کیا بنے گا. تو میں اکثر جن چیزوں کو دیکھتی ہوں مجھے فوراً ان کی ویڈیو میرے ذہن میں بن جاتی ہے, منظر بن جاتا ہے. تو میں آلریڈی اپنے ذہن میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی, جو کہ سامنے منظر پر ابھی نہیں آیا تھا, لیکن میں بنا رہی تھی اس کو. جب یہ گائی گئی اور میں نے علی سے ذکر کیا کہ علی میں نے اس کی ویڈیو بنانی ہے, تو جیسا کہ بہت سارے عام لوگ ہمیں انسانوں کو ایک خاص باکس میں بند کر دیتے ہیں. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دوں کہ ابھی بہروز سبزواری نے یہاں پہ, جو کہ ڈرامہ ایکٹر ہیں, بہت پرانے, بہت سینئر پاکستان کے, وزٹ کیا تھا. پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ میں ان سے ملنے کے لیے گئی اور میں نے کہا کہ میں نے آپ سے ایک بات ڈسکس کرنی ہے, اور میں نے ایک میوزک ویڈیو بنائی ہے, میں تھوڑی سی گائیڈنس چاہتی ہوں آپ سے کہ پاکستان میں اس کو کیسے انٹروڈیوس کروں. تو انہوں نے کہا نہیں, یہاں نہیں بن سکتی میوزک ویڈیو, اس کا معیار تو بہت اونچا ہے پاکستان کا, آپ نہیں بنا سکتی, نہیں کر سکتی آپ یہ. سو میں چپ ہو گئی اور میں پیچھے ہٹ گئی. لیکن یہ باکس میں بند کر دینا کسی کو, یہ غلط بات ہے بالکل. آپ پہلے چیز دیکھیں, پہلے اسے آبزرو کریں, پھر آپ اس کا معیار طے کریں کہ یہ اس معیار کی ہے یا نہیں ہے. اسٹوری بورڈ کی بات کر رہے تھے یہ, تو میں نے وہ سارا لکھا, اسٹوری بورڈ بنایا اس کا کہ کون سے شعر پہ کیا دکھانا ہے, منظر کیا دکھانا ہے اس پر. پھر میں نے اس میوزک ویڈیو, اس میوزک جو غزل تھی اس کا میں نے 1 سیکنڈ کاؤنٹ کیا, اس کا میوزک کا حصہ کاؤنٹ کیا, اس کی شاعری کا حصہ کاؤنٹ کیا, اور کاؤنٹ کر کے پھر اس کے بعد ان لوگوں کا جب سلیکشن ہو گیا, کیریکٹرز کا اور سب چیزوں کا سلیکشن ہو گیا, ان کے کپڑے بھی میں نے سلیکٹ کیے, ان کی ڈریسنگ بھی میں نے سلیکٹ کی, ان کی جولری بھی میں نے سلیکٹ کی, اور اس کے بعد پھر ہم نے جب شوٹ کیا تو لوکیشنز بھی میں نے سلیکٹ کی, کیونکہ وہ لوکیشنز آلریڈی میرے ذہن میں گھوم رہی تھی, مجھے آلریڈی میرے ذہن میں آ چکی تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے. پھر وہ ایڈٹ پر گیا, شوٹ ہوا, پھر وہ ایڈٹ پر گیا. لیکن ہاں میں یہ ضرور, ان لوگوں کا امریکہ میں رہتے ہوئے بہت مشکل کام ہے, اٹس ناٹ ایزی کہ سب لوگ 5 لوگ ٹائم دے دیں ایک دوسرے کو اور اکٹھے ہو جائیں ایک جگہ پہ, اور اتنے لمبے لمبے فاصلے ہیں جہاں جہاں ہم لوگ گئے اور ہم نے شوٹ کیا. بٹ اسٹل یہ ٹیم ورک ہوتا ہے, اور میں اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں اس کام کے لیے. میں ایک چھوٹی سی نظم یہاں سنانا چاہتی ہوں, جس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ہم ویڈیو دکھائیں گے, کیونکہ شاعرہ ہوں, رہ نہیں سکتی شعر سنائے بغیر. اس کا عنوان ہے ستارہ بن کے رہنا ہے. چمکتے چاند نے مجھ سے کہا ایک شب,
चमकते चांद ने मुझसे कहा एक शब्द, तुम्हें इस कहकशां का सबसे रोशन सबसे ताबिंदा सितारा बन के रहना है। तुम्हें एक बेकरार गहरे समंदर का किनारा बन के रहना है। फलक पे चांद चमके या न चमके, तुम्हें उस रोशनी का इस्तिआरा बन के रहना है। बरस गुजरे हजारों या फसाना लम्हे भर का हो, तुम्हें मेरे लिए अपना सहारा बन के रहना है। करेंगे रोशनी हर सू हजारों दीप राहों में मोहब्बत की, तुम्हें मेरी मोहब्बत का इशारा बन के रहना है। मेरे जज्बों की हिद्दत का शरारा बन के रहना है, सितारा बन के रहना है। शुक्रिया बहुत बहुत। तो इससे पहले कि हम आपको वीडियो दिखाएं, वो हम देखते हैं और उसके बाद आपको लाइट्स ऑफ करके हम वीडियो दिखाएं।
संभाल कर हमें रखिए मताए जान की तरह, कहीं यकीन से ना हो जाए हम गुमा की तरह। इज इट ऑन? हाँ, तो मयार आपको लगा कि ये यहाँ की बनी हुई है, वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ इट। तो मैं ये बता रही थी कि इसके बाद मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट टेलीफिल्म का है, जिसकी ऑलरेडी मैंने बात कर ली है पाकिस्तान में चलाने के लिए। तो ये भी मैं समझती हूँ कि इट्स अ बिग डील कि यहाँ पे बनी हुई टेलीफिल्म पाकिस्तान में चलाई जाएगी, और उसका मयार भी आप देखेंगे कि वो किसी भी इंटरनेशनल मयार से कम नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो भी सपोर्ट कर सकते हैं, इसमें जो हेल्प आउट कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और इस बात को भी आपने अब वीडियो देख ली है, देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा, आप इसको जितना लोगों को बताएंगे उतना अच्छा होगा। कदर पजीराई की है और जितना मोहब्बत के साथ इसको देखा है और मुझे जितना अप्रिशिएट किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आई एम हम्बल्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।